ایک ایسا نظریہ سوچئے جو کبھی صرف کچھ حلقوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں ملتا تھا، آج اچانک قومی پالیسی کی بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ تو آج ہم اسی گریٹر اسرائیل یا عظیم تر اسرائیل کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر آج یہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے۔ تو اس پوری گفتگو میں ہم جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر اس نظریے کی گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ خیال آخر آیا کہاں سے، یہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا، اور سب سے اہم بات کہ آج کے لیڈرز اس پر اتنی کھلی بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ آخر ہے کیا چیز؟ چلیں اس کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف ہی دیکھ لیتے ہیں۔ آخر عظیم تر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق یہ ایک ایسے ملک کا نظریہ ہے جس کی سرحدیں مصر کے دریائے نیل سے لے کر عراق کے دریائے فرات تک ہوں۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ ذرائع زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ ہے جسے اسرائیل کی موجودہ حکومت میں شامل اہم لوگ مانتے ہیں۔ اگر نقشے پر نظر دوڑائیں نا تو اس منصوبے کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ صرف اسرائیل اور اس کے آس پاس کے ملکوں کا نہیں ہے، بلکہ اس میں لبنان، شام، اردن، عراق کے حصے اور تو اور مصر اور سعودی عرب کے بھی بڑے علاقے شامل ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ چلیں ذرا اس کی نظریاتی اور تاریخی جڑوں میں چلتے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد بائبل کی کتاب پیدائش میں ملتی ہے، جہاں مصر کے دریا سے لے کر فرات تک کی زمین کا ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق شروع کے صیونی رہنماؤں نے اسی مذہبی بات کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا اور اسے ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا۔ تو یہ جو مذہبی تصور تھا نا، یہ بہت جلد سیاسی رنگ میں ڈھل گیا۔ سیاسی صیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے اس ویژن کو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا۔ پھر ان کے بعد ولادیمیر جابوٹینسکی جیسے لیڈرز آئے جنہوں نے اس بات کو اور آگے بڑھایا۔ ان کا نظریہ، جیسے نظر ثانی پسند صیونیت کہتے ہیں، اس خیال پر پکا تھا کہ ایک یہودی ریاست صرف اور صرف طاقت کے زور پر ہی بن سکتی ہے اور قائم رہ سکتی ہے۔ تو پھر یہ نظریہ ایک سیاسی حقیقت بننے کی طرف کیسے بڑھا؟ اس کہانی میں کچھ بہت اہم تاریخی موڑ ہیں۔ 1967 کی جنگ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کر لیا، تو اس نظریے کو حقیقت بنانے کے لیے زمین مل گئی۔ پھر فوراً ہی آبادکاری کی تحریک شروع ہو گئی، اور پھر 1999 آتے آتے اس وقت کی حکمران لیکود پارٹی نے تو اپنے منشور میں باقاعدہ کہہ دیا کہ وہ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے، جس سے اس پورے ایجنڈے کو اور بھی زیادہ ہوا ملی۔ اور آج ہم اسی پالیسی کا نتیجہ زمین پر دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ مغربی کنارے بشمول مشرقی یروشلم میں رہ رہے ہیں، اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں بین الاقوامی قانون غیر قانونی مانتا ہے۔ لیکوڈ پارٹی کا اقتدار میں آنا اس نظریے کے لیے واقعی ایک بڑا موڑ تھا۔ 1999 میں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم میں صاف صاف کہہ دیا کہ دریائے اردن ہی اسرائیل کی مستقل مشرقی سرحد ہوگی۔ بس اسی ایک بات نے اس پورے ویژن کو ایک سرکاری سیاسی پالیسی بنا دیا۔ اچھا، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ حال میں جو کچھ ہوا اس نے اس پرانے ایجنڈے کو، جیسا کہ ذرائع بتائے ہیں، کیسے ایک دم سے تیز کر دیا ہے۔ یہاں ذرائع ایک بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ توسیع کا منصوبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ 7 اکتوبر کے واقعات کے جواب میں ہے۔ علاقائی توسیع کا ہدف موجودہ حکومت کے اتحادی معاہدے میں 7 اکتوبر سے پہلے ہی صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ ذرائع میں ایک تجزیہ کار کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں کو ایک گولڈن اپرچونٹی یا سنہرے موقع کے طور پر لیا گیا۔ ان کے مطابق اس اسٹریٹجی 3 حصوں میں تھی۔ پہلا، ملک کے اندر جو مخالفت ہے اسے خاموش کراؤ۔ دوسرا، باہر کی دنیا تک معلومات کو پہنچنے سے روکو۔ اور تیسرا، اس پورے نظریاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ملٹری ایکشن کی کھلی چھوٹ حاصل کر لو۔ ذرائع یہاں ایک بہت اہم اسٹریٹجک تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی میں جیسا کہ جنوبی لبنان پر قبضے کے وقت ہوا، حکمت عملی یہ تھی کہ زمین اور وہاں رہنے والے لوگوں دونوں پر قبضہ کرو۔ لیکن آج جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں، ماڈل بالکل بدل گیا ہے۔ پہلے علاقے کو آبادی سے خالی کرو، پھر گھروں کو تباہ کرو، اور آخر میں اس خالی زمین پر قبضہ کر لو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ابھی کیوں؟
یہ سیاسی لیڈرز اتنی کھلے عام ان منصوبوں کی بات کیوں کر رہے ہیں اور پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کھلے پن کی سب سے بڑی وجہ ہے امپیونٹی، یعنی یہ احساس کہ کچھ بھی کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ سیدھی سی بات ہے، جب کسی کو یقین ہو کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو پھر وہ کیوں رکیں گے؟ اور ذرائع کے مطابق یہ احساس کئی وجہوں سے پیدا ہوا ہے۔ ملک کے اندر ایک کمزور خاموش اپوزیشن، اسرائیل میں امریکی سفیر کی طرف سے دکھائی دینے والی حمایت اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے کسی بھی قسم کے اصلی دباؤ کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں لیڈرز کو لگتا ہے کہ بس یہی موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ اور اس کے اثرات صرف اسی خطے تک محدود نہیں ہیں، یہ تنازع پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ عالمی استحکام کو خطرہ ہے، تجارتی راستے متاثر ہو رہے ہیں اور یہاں تک کہ فوڈ سیکیورٹی یعنی غذائی تحفظ پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دنیا اس وقت ایک ایسے انفلیکشن پوائنٹ یا اہم موڑ پر کھڑی ہے جہاں اس تنازع میں اٹھائے گئے قدموں کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جب نظریات اور بڑے بڑے منصوبے پھیلتے ہیں تو سب کی انسانی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ جیسے جیسے یہ تنازع مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، شاید یہی وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔